اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے بڑے کا احترام نہیں کیا فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ روزانہ ایک نیا تماشا انٹرنیٹ پہ، باپ خود اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا جو ٹیچر ہے نا اسکول کا، اس کو تھپڑ مارو، اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے؟ باپ خود تربیت کر رہا ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے تم مارو اس کو، یہ تمہارا استاد ہے، مارو اس کو، اس نے تمہارے ساتھ ایسی بات کیوں کی تھی؟ باپ سر پہ کھڑا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جناب شترے بے مہار ہو؟ آج تم نے استاد کے پیچھے بیٹے کو لگایا نا، کل یہی بیٹا تمہارے گریبان کو نہ آیا تو کہنا کیوں؟ باپ نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، یہ استاد اس کو معاشرے کا رہن سہن سکھا رہا ہے، یہ اس کو معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، یہ استاد اس کی زندگی بنا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ استاد کے سامنے سروں کو جھکا دیا جاتا تھا، اب استاد کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور جناب وہ رستے میں روک کر استاد کو مارا جا رہا ہے۔ تم نے ہمارے پرچے کیوں آگے پیچھے کیے؟ تم نے ہمیں کلاس میں بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ ہم بے شک لیٹ آئے ہیں، باہر ہم جو مرضی کرتے پھرے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ اگر ہم نے کالج میں کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیا تھا، تم کون ہو بولنے والے؟ اللہ کے نبی نے تو غیروں کے بزرگوں کا احترام کرنا سکھایا ہے، تم اپنے استاد کو گریبان سے پکڑ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے ایک صحابی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، صحابی سواری پہ سوار ہوئے، انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، صحابی کہنے لگے اے اللہ کے پاک محبوب کے چچا زاد بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سواری پہ بیٹھا ہوں، آپ نے میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑ لی؟ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی نے ارشاد فرمایا میں نے آپ سے ایک مرتبہ حدیث سنی تھی، آپ میرے استاد ہیں، اور استاد کے ادب احترام کا حق مجھے اسی نبی نے دیا ہے جس کی وجہ سے تم میری تعظیم کر رہے ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ نوجوان طبقہ، ان کو خراب کرنے والا کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ پہلے جب ہمیں استادوں کے پاس چھوڑ کے آتے تھے کہتے استاد جی اے ہے جناب اس کو پڑھانا ہے، اب جب داخل کراتے ہیں استاد جی مارنا نہیں، اب پہلے تو خوف ختم ہو گیا بچے کے ذہن سے استاد کا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ باپ نے یہ کہہ رہا ہے او کون ہوتا ہے مارن والا، اب عزت احترام بھی استاد کا گیا، نہ ڈر رہا نہ عزت احترام رہا۔ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ پڑھے گا کیسے؟ میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں؟ بولیے۔ ہم اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیتے ہیں، آپ نے کبھی بھی اپنے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کی طرف کبھی اپنے پاؤں کو بھی نہیں بچھایا، جن کے پاس انہوں نے پڑھا تھا۔ کون سی یہ سمت ہے جی؟ یہاں سے قدم ان کی طرف بھی نہیں کرنی جس طرف ان کا گھر بنتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرف اپنے قدموں کو بھی نہیں بچھانا، اپنے پاؤں اس طرف نہیں بچھانے۔ کیوں؟ یہاں سے دور میرے استاد کا گھر ہے، اس طرف ہے، اس لیے میں وہاں پہ اپنے قدم بھی نہیں بچھاؤں گا۔ تو بنا کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اولاد بنے گی کون سی؟ جس کو ماں بھی بتائے، جس کو باپ بتائے بیٹا استاد کا احترام اتنا ضروری ہے، جس جگہ بیٹھے ہو اس جگہ کا احترام کرو، جس پھٹے پہ تم نے کتاب رکھی ہے اس کتاب کا احترام کرو، جس استاد سے تم پڑھ رہے ہو اس استاد کا احترام کرو، جس پین سے تم لکھ رہے ہو نا اس کا بھی احترام کرو، جس کاغذ پہ تم لکھ رہے ہو اس کاغذ کا احترام کرو، تب علم ملے گا۔ ویسے علم نہیں ملتا۔ استاد کا احترام نہ ہوا، خدا کی قسم لکھ کے لے لے، لڑکا نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں نالائق ہو، دماغی لحاظ سے کمزور ہو، لیکن گھر سے تربیت کی گئی ہو کہ استاد کا احترام کرنا ہے، گھر سے تربیت کی ہو کہ بزرگوں کا احترام کرنا ہے، خدا کی قسم وہ لڑکا کامیاب ہوگا اور دنیا دیکھے گی کامیاب ہوگا۔ کیوں؟
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, अदब एहतराम, ये ही इंसान को उरूज देता है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। पढ़ लिख गया है, कंपनी में है, कि जिसके अंडर काम कर रहा है, उसका अदब एहतराम नहीं करता, मुझे बताइए कि वो कंपनी का हेड उसको अपने अंडर काम करने देगा? बोलिए।